بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کرونا وبا کی تباہ کاریوں کے سلسلہ میں آج ہم بات کرنے کے لیے پہنچے ہیں حلقہ کھریٹا کی معروف سیاسی اور سماجی شخصیت، سوشل ورکر بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر کے مرکزی رہنما بھی ہیں، حلقہ کھریٹا سے امیدوار اسمبلی بھی ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، ڈاکٹر نثار انصر عبدالی صاحب۔ آج ہم کرونا کے حوالے سے، کرونا کی وجہ سے پیدا ہونے والی صورتحال کے حوالے سے ان سے بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب AK نیوز کو وقت دینے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا بھی اور AK نیوز کا بھی میں مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے وقت دیا۔ ڈاکٹر صاحب، آج ہمارا موضوع صرف اور صرف کرونا وبا ہے۔ اس کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی پوری دنیا کے اندر، اس بیماری نے اپنے پنجے گاڑے، پاکستان سمیت آزاد کشمیر بھر میں بھی اس کے افیکٹس ہم سب کے سامنے ہیں۔ بتائیے گا کہ جس وقت کرونا وبا کی وجہ سے آزاد کشمیر حکومت نے لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا، اس کے بعد آج تک آزاد کشمیر کی جو اوورآل صورتحال ہے وہ آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے جی، جہاں تک لاک ڈاؤن کا تعلق ہے تو میں چونکہ اسٹک ٹو دا پوائنٹ آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ ہماری حکومت آزاد کشمیر نے لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا، یہ تو خوش آئند قدم تھا، لیکن یہ لاک ڈاؤن تھوڑا سا جو ہے وہ اگر شروع میں ہی بہت اسٹک ہو جاتا، چونکہ ہمارے بہت سارے جو انٹری پوائنٹس ہیں 3 سے 4 وہ بڑے آسانی سے ان کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ زیادہ مشکل ہمیں بمبر والی سائڈ پہ وہاں پہ تھی تھوڑی سی، تو وہاں اگر ڈپلائمنٹ صحیح ہو جاتی اور ان آؤٹ جو ہے وہ تمام چیزیں چیک ہونا شروع ہو جاتی تو پھر ہمیں آزاد کشمیر کے اندر لاک ڈاؤن کرنے کی شاید ضرورت نہ پڑتی۔ تو یہ خیر کچھ لوگوں کی ٹرانسپورٹیشن کی وجہ سے اب چونکہ وائرس کا یہاں آزاد کشمیر میں داخلہ جو ہے اس کو اس اعتبار سے چیک نہیں کیا جا سکا، تو یہ پارشل قسم کا جو ریاست کے اندر لاک ڈاؤن ہے اس سے بھی فائدہ تو ضرور ہو رہا ہے، لیکن آج بھی اگر انٹری پوائنٹس کو سیل کر کے مکمل تو آزاد کشمیر کے اندر جو ہے اس کو پھر لاک ڈاؤن میں کمی جو ہے وہ کی جا سکتی ہے، میں سمجھتا ہوں۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ اگر انٹری پوائنٹس کو شروع دن سے بہترین طریقے سے مانیٹر کیا جاتا، اس پر جو ہماری جو پولیس تھی یا جو ہیلتھ کی جو ٹیمز تھیں وہ پراپر طریقے سے کام کرتی اور ہر آنے جانے والے بندے کی بہترین اسکریننگ کی جاتی، ٹیسٹنگ کا کوئی پراپر نظام ہوتا، تو ہمیں آزاد کشمیر کے اندر لاک ڈاؤن کرنے کی ضرورت پیش نہ آتی؟ جی میں آپ نے بالکل درست کہا، اور میرا یہ خیال تھا، پہلے بھی میں نے یہ تجویز جو ہے وہ پیش کی تھی، لیکن ہمارے ارباب اختیار نے نہ جانے کیوں اس کو جو ہے وہ جگہ نہیں دی۔ میرا موقف یہ تھا کہ آزاد کشمیر ریاست کے اندر جو ہے وہ وائرس کی موجودگی جو ہے وہ کسی صورت بھی ابھی تک نہ تو ڈیٹیکٹ ہوئی تھی اور نہ یہاں پہ کوئی سائن سمٹمز والے لوگ جو ہے یہاں پہ وہ ان کی ڈیٹیکشن ہوئی تھی۔ ہمارا چونکہ ریاست کے اندر جو نظام ہے اس میں پھر ہمیں بڑی آسانی ہو جاتی۔ آج بھی اگر 14 دن کے لیے مکمل طور پر انٹری اور ایگزٹ پوائنٹس جو ہیں ہمارے ان کو مکمل سیل کر کے ان لوگوں کا ریکارڈ مینٹین کیا جائے، اور وہاں پہ ریکارڈ مینٹین کرنا آج کل بہت آسان ہے، وہاں پہ کیمریز لگائے جا سکتے ہیں اور بھی دیگر جو ہے وہ مینولی بھی لوگوں کی انٹری جو ہے اور ایگزٹ جو ہے اس کو چیک کیا جا سکتا ہے۔ اگر ہم یہ کر لیں تو میں محسوس کرتا ہوں کہ پھر آزاد کشمیر کے اندر ہمیں لاک ڈاؤن کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ڈاکٹر صاحب، چونکہ آپ کی جو سیاست کا محور ہے وہ حلقہ کھریٹا ہے، میں کھریٹا کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ۔ یہ جو لاک ڈاؤن پہلے پرائم منسٹر آزاد کشمیر نے لاک ڈاؤن کیا، ہر جگہ پہ اچھا اس پر عمل درآمد ہوا، لیکن اس کے بعد جو لاک ڈاؤن میں نرمی کی گئی، ہمارے پاس بہت ساری ایسی شکایات بھی ہیں، اطلاعات بھی ہیں کہ انٹری پوائنٹ سے بے شمار لوگ کھریٹا کے اندر غیر ریاستی جو تاجر تھے جو اپنی دکانیں بند کر کے واپس چلے گئے تھے، وہ بھی واپس آ گئے۔ انہیں کس نے اجازت دی، وہ یہاں پہ کیسے دوبارہ داخل ہوئے، ان کی دکانیں بھی کھلی ہیں، احتیاطی تدابیر پر بھی عمل درآمد ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم کو پہلے اتنا سخت لاک ڈاؤن کرنے کے بعد اس میں یہ جو دوبارہ نرمی کی ہے، اس کے بعد انٹری پوائنٹس پر آمد و رفت کا جو سلسلہ ہے وہ ایزیلی اپروچ ہے ہر بندے کی، تو یہ ہونا چاہیے تھا؟ دیکھیے، اس سلسلے میں ہماری 2 مشکلات بھی تھیں۔ وہ اس میں ایک بڑی مشکل یہ تھی کہ چونکہ ہمارا جو
مٹیریل تھی اس کی ٹرانسپورٹیشن کے لیے پاکستان سے ظاہر ہے سارا سامان آ جا رہا ہوتا ہے، تو وہ جو انٹری تھی اس کے لیے پراپر نظام ہونا چاہیے تھا، کچھ اسپیسیفک قسم کے پاسز، کچھ اسپیشل قسم کی گاڑیاں، اسپیشل ڈرائیورز، ان کو بھرپور طریقے سے جو ہے وہ اگر مانیٹر کیا جاتا تو میں سمجھتا ہوں شاید اس کی ضرورت نہ پڑتی. لیکن جو آپ نے کہا ہے کہ کوئٹہ کے اندر اس کے اثرات، تو میں آپ کو صحیح بتاؤں کہ اگر چائنا کا ہم دیکھیں، اس کو اگر ہم غور سے دیکھیں تو انہوں نے جو وہاں سے چونکہ یہ وبا سٹارٹ ہوئی تھی تو انہوں نے جو لاک ڈاؤن کیا تھا وہ لاک ڈاؤن بھی ہمارے لیے رہنمائی کا باعث بن سکتا ہے. اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ پتہ نہیں کیوں ان کے سارے فارمولاز کو کاپی نہیں کیا گیا، حالانکہ کیا جانا چاہیے تھا. اب چائنا میں یہ ہوا کہ جو ہی انیشلی یہ سپریڈ ہوا وائرس تو پہلے یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ یہ اینیمل سے ہیومنز میں نہیں ٹرانسمٹ ہوتا، یہ اینیمل سے ہیومنز میں آگے، ہیومن سے آگے ہیومن میں نہیں جا سکتا. اس وقت یہ خیال کیا جاتا تھا. اب تو چونکہ یہ بھی پتہ چل گیا کہ ایک ہیومن سے دوسرے میں بھی جاتا ہے اور باقی سارے سلسلے کار بھی. اس کے علاوہ میملز بھی اس کی ساری جوریڈکشن میں بھی آتے ہیں، لیکن وہ ذرا ایک لمبا سبجیکٹ ہو جائے گا. میں آپ کو شارٹ بات یہ بتاؤں کہ وہاں انہوں نے یہ کیا کہ وہاں پہ انہوں نے پورے اس صوبے کو اس کو مکمل طور پر لاک ڈاؤن کیا، لیکن اس کی باؤنڈریز کو لاک ڈاؤن کیا. اس کے اندر جو ہے وہ لوگ آج خود اگر باہر نہیں نکلے تو انہوں نے اس کو روکا نہیں ہے. لیکن انہوں نے جو دوسرا کام کیا تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے فیلڈ ہاسپٹل جو ہے وہ ڈیولپ کیے تھے. فیلڈ ہاسپٹل ایک ایسی طرح کا ہاسپٹل ہوتا ہے جس کا جنرل ہاسپٹل جو ہمارے چل رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا. یہ کسی تھوڑی سی عجیب جگہ میں، تھوڑی سی مطلب آگے پیچھے جگہ میں، کہیں پہاڑیوں میں، ویرانوں میں ایسے ہاسپٹلز ڈیولپ کیے جاتے ہیں جہاں جو ہے وہ ایسی جگہ پہ ہاسپٹلز ڈیولپ کیے جاتے ہیں جہاں پہ جو وائرس ہے اس کا مزید پھیلنے کا اندیشہ نہیں ہوتا. جو کیسز آ رہے ہوتے ہیں سامنے ان کو فوری طور پر ان فیلڈ ہاسپٹل میں شفٹ کر دیا جاتا ہے، اس سے پھر وہ جو ہے وبا آگے پھیل نہیں پاتی. جی ڈاکٹر صاحب، جو موجودہ پوزیشن ہے اس وقت، جو حالات ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں سب سے زیادہ کون سے طبقات اس کرونا سے متاثر ہوئے؟ دیکھیے جی، ہمارے جو کاروباری طبقہ تھا اس میں ایک تو اس قسم کا کاروبار تھا لوگوں کا جن کی آمدن جو ہے وہ اچھی خاصی تھی، تو وہ والے جو ہے وہ 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے اگر کاروبار نہ بھی ہو تو چلیں ان کا تو سروائیول ہو سکتا ہے. لیکن کچھ ہمارے چھوٹے کاروباری لوگ تھے جن کی دہاڑی کے اوپر جو ہے وہ آمدنی تھی، اسی پہ ان کا انحصار تھا، وہ والے متاثر ہوئے ہیں. دوسرا ہمارا متاثر ہونے والا طبقہ وہ مزدور ہیں، جو مزدور جو ہے وہ دیہڑی لگا کے تو اپنے روزمرہ جو ہے وہ اخراجات پورے کیا کرتے تھے. تیسرا جو ہمارا زیادہ جو متاثر ہونے والے لوگ ہیں وہ ہمارے جو کراچی مزدور طبقہ تھا، وہ چونکہ ان کو 15 دن وہ کام کرتے ہیں، 15 دن کے بعد ان کو تنخواہ ملتی ہے. 15 دنوں کے بعد کی کچھ تنخواہ وہ گھر بھیجتے تھے، کچھ اپنے پاس وہاں خرچے کے لیے رکھتے تھے. تو چونکہ ان کے پاس جو ہے وہاں ان کی فیکٹریز بند ہیں، ان کا باقی تمام سسٹم جو ہے وہ بلاک ہوا ہے، تو وہ تو کھانے پینے کی اشیاء سے بھی وہاں کراچی میں محروم ہو گئے تھے. تو اس کے بعد جو ہمارے بیرون ملک لوگ ہیں وہ بھی ظاہر ہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے ان کا کام جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے. تو کام ختم ہونے کی وجہ سے چونکہ ان کی گزر بسر جو ہے وہ اپنے گھر، وہ ان کے پیسے جو بھیجا کرتے تھے اس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ روزانہ کا خرچہ چلتا تھا، تو وہ بھی جو ہے اس کی وجہ سے بھی پھر ہمارے لوگ یہاں ڈائریکٹ جو ہے وہ متاثر ہوئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ کراچی میں جیسا کہ ہمارے وہاں کے دوستوں نے کافی جو ہے وہاں ہمارے آزاد کشمیر کے رہنے والے لوگوں کو خصوصی طور پر ان کی بڑی دیکھ بھال کی، میں ان کا آپ کے ذریعے شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ جو ہماری این جی اوز تھیں انہوں نے بھی، ان کا بھی کافی رول ہے جس میں اس پر ہم بعد میں بھی بات کر لیں گے. لیکن یہ والے جو تمام طبقات تھے یہ میں سمجھتا ہوں یہ متاثر ہوئے ہیں. لیکن ہمیں تھوڑا تحصیل کوئٹہ میں ایک بینیفٹ بھی ہے، وہ یہ کہ یہاں پہ لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے لوگ ہیں، تو یہاں کسی کو زیادہ بڑی مشکل میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نہیں پڑنے دیا گیا ابھی تک. ڈاکٹر صاحب، ایسا کبھی ہوا ہو یہ کرونا کے لاک ڈاؤن کے دنوں میں آپ کے حلقے کے کچھ لوگ یا کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے آپ سے ڈائریکٹلی رابطہ کیا ہو کہ ہمارے حالات بہتر نہیں ہیں، سازگار نہیں ہیں، اس پر ڈائریکٹلی لوگوں نے آپ سے کسی آدمی نے بھی آپ سے رابطہ کیا ہو کہ ہم جو ہے وہ آپ سے کسی مدد کے خواہاں ہیں، ایسا کبھی کوئی واقعہ پیش آیا؟ جی دیکھیے، مجھے بڑا افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے یہاں اس علاقے میں اگرچہ حالات جو ہے وہ اتنے برے تو نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود اس کرونا وبا کے درمیان میں نے محسوس کیا کہ یہاں پہ اکثریت لوگ جو ہیں وہ سفید پوش طبقہ جو ہے وہ شاید کسی کو کہنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہوتا، لیکن ان کی بھی جو معاشی حالت تھی وہ اتنی خراب میں نے دیکھی ہے.
اور اس حوالے سے جو آپ میرا سین اور باقی جگہ دیکھ رہے ہیں، یہ کئی دفعہ یہ فل بھی رہی ہے، یہاں پہ لوگوں کا بڑا رش لگا رہتا تھا۔ ایک تو ہم نے وہ اساس پروگرام کے حوالے سے جو رجسٹریشن تھی اس کا کام میں نے کوشش کی تھی کہ میں ذرا اپنی نگرانی میں کرواؤں، اور اپنے تمام رضاکاروں کے ذریعے ہم نے وہ ہر جگہ پہ کیا ہوا تھا، لیکن یہاں پہ وہ ان لوگوں کا بھی خاصا جو ہے وہ آنا جانا اور رش رہتا تھا۔ اس دوران میں یہ سوچ رہا ہوتا تھا کہ جو بالکل جن کی پوزیشن جو ہے وہ جن کے پاس خوراک اور راشن مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے، تو ان کو الگ سے اسکرین کر کے، تو پھر کچھ اپنے ذریعے بھی کچھ اپنے دوستوں کے ذریعے بھی ہم نے ان کو فیڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کی اپنی حیثیت کے مطابق، لیکن اچھی خاصی تعداد ہماری اس تحصیل بھر میں بھی ایسے لوگوں کی ہے جو شام کو پکا کے تو ان کو صبح کے کھانے کا آسرا شاید نہیں ہوتا۔ تو میں اب اس کی تفصیلات میں جانے کے بجائے میں آپ کو صرف یہ کہوں گا کہ ہماری جتنی نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز تھی، انہوں نے بے شمار جو ہے وہ کام کیا۔ کل پرسوں تک میرا خیال تھا کہ شاید 50 سے 60 لاکھ کے درمیان یہاں ریلیف کا کام ہوا ہے راشن کے مد میں، لیکن آج میں اپنا خیال تبدیل کر چکا ہوں، چونکہ رات کو میں نے جو اکاؤنٹیبلٹی بنائی تھی، لگ بھگ 1 کروڑ سے زیادہ جو ہے وہ راشن کا کام تحصیل کھریٹا میں ہوا ہے۔ لیکن اس میں تھوڑی سی ایک پرابلم ہوئی ہے جس کی نشاندہی میں کرنا چاہوں گا کہ ہماری جو نان گورنمنٹل آرگنائزیشن تھی ان کا اپنا آپس میں کوئی رابطہ نہیں تھا، تو ان کا آپس میں رابطہ نہ ہونے کی وجہ سے ایک ہی ضرورت مند کئی دفعہ مختلف آرگنائزیشن سے ڈبل ٹرپل دفعہ تو راشن شاید اس کو مل گیا، لیکن بہت سارے ضرورت مند جو تھے وہ اس مد میں محروم بھی رہے۔ تو میری یہ استدا ہوگی کہ چونکہ ہمارا کام جو ہے وہ لوگوں کو جب ریلیف مہیا کرنا ہے، تو پھر ہم جتنے بھی نان گورنمنٹل ہماری آرگنائزیشنز ہیں، عام لوگ جو ہیں، مخیر حضرات جو ہیں، وہ ان کو پھر کسی فورم کے ذریعے، اور ہمارے یہاں تحصیل میں تمام پارٹیز، تمام سیاسی جماعتوں، تمام جو ہیں مکاتب فکر کا ایک فورم بننا چاہیے، جس فورم کے ذریعے پھر یہ ریلیف کا کام جو ہے وہ اگر ہو تو زیادہ لوگوں کو پھر ایڈریس کیا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، حکومت پاکستان کے اقدامات جو اس کرونا وبا کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال میں کیے گئے، آپ ان سے کس حد تک مطمئن ہیں؟ دیکھیے جی، پاکستان میں جو عمران خان صاحب نے جو میئرز لیے، انہوں نے لاک ڈاؤن سے پہلے جو ہے وہ انہوں نے اپنا کنسرن شو کیا کہ میں لاک ڈاؤن سے پہلے کنسرن ہوں کہ ہمارے وہ غریب لوگ جن کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، تو وہ ان کو بھوک سے مارنے کا نام جو ہے وہ لاک ڈاؤن کہیں نہ رکھ دیا جائے۔ تو یہ ان کا جو کنسرن تھا پبلک کے لیے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی حکمران کی پہلی دفعہ وہ ہمارے غریب طبقے کے لیے کوئی ڈیووشن جو ہے اس سے وہ پروو ہوئی ہے۔ لیکن انہوں نے جو اساس پروگرام کا اجرا کیا، 12,000 روپے ایک فیملی کو ملتے ہیں، تو ان کی 2-3-4 مہینے کا ایک نارمل فیملی کا جو ہے وہ گزارا اس سے پھر چل جاتا ہے، کم از کم فاقے نہیں دیکھنے پڑتے۔ تو یہ والا جو اقدام تھا، اس کے بعد اب انہوں نے نیا پروگرام جو ہے وہ راشن پروگرام شروع کر دیا ہے۔ راشن پروگرام کے ساتھ ساتھ جو پہلے ہمارے ریلیف جتنے چل رہے تھے، زکوٰۃ تھا، باقی دیگر معاملات تھے، وہ سارے کے سارے بھی جاری ہیں۔ تو اس سارے کے دوران انہوں نے جو ٹائیگر فورس جو رضاکاران کی جو ہے وہ ایکٹیویٹ کر دیا ہے، جو میرے خیال میں 1-2 دنوں میں شاید کام کرنا شروع کر دے گی۔ اور یہ ساری جو ایکٹیویٹیز تھیں، اس ساری ایکٹیویٹیز میں سمجھتا ہوں کہ محدود وسائل کے اندر رہتے ہوئے ہمارے پاکستانی حکومت نے جس عمدہ طریقے سے اس وبا سے جو ہے وہ ٹیکل کرنے کا انہوں نے جو طریقہ اختیار کیا ہے، میں سچی بات ہے میں اس پر بڑا خوش ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری حکومت پہ جو لوگوں کی توقعات تھیں اس پہ وہ پورے اترے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، تحصیل کھریٹا کے اندر مختلف NGOز نے اپنا کردار ادا کیا۔ اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ جو سیاسی نامور شخصیات میں سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس نے اس لاک ڈاؤن میں سب سے بہترین کردار ادا کیا؟ دیکھیے، ذرا میں سمجھتا ہوں کہ سوال آپ کا بڑا ضروری بھی ہے، لوگوں کو پتہ بھی چلنا چاہیے، لیکن اس حوالے سے میں آپ کو ایک بات جو ہے وہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ یہاں پہ جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں، تو وہ سیاست کو پھر سارے لوگ جو ہے وہ ریلیف کا کام کرنے والے وہ تقریباً کچھ ٹائم کے لیے وہ بھول گئے تھے۔ جتنی بھی ایکٹیویٹیز یہاں ہوئی ہیں وہ پھر غیر سیاسی ہوئی ہیں، اور اس مد اور اس اعتبار میں اگر آپ کو یہ کہوں کہ ہمارے جو کچھ میرے جو سیاستدان، میرے بھائی دوست جو ہیں، وہ تو بالکل کوارنٹائن بھی ہو گئے تھے، اور بلا شبہ کوارنٹائن ہونا بھی چاہیے، لیکن کوارنٹائن ہم نے پبلک کو کرنا تھا۔ ہمارے جو تمام ہمارے پولیٹیکل فیلوز تھے، ان سب کو باہر آ کے تو لوگوں کو کم از کم موٹیویٹ بھی کرنا چاہیے تھا، اور لوگوں کو کم از کم اور کچھ نہیں کر سکتے تو ان کو اویئرنیس دے دیں، تو یہ بھی شاید یہ جو ہے اچھا خاصا یہ بھی کام تھا۔ تو اس مد اور اس
اعتبار میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جس دن میری ایک پہلی پوسٹ، میرا ایک چھوٹا سا جو تھا وہ ویڈیو پیغام میں نے نشر کیا، اس ویڈیو پیغام میں نے یہ استدعا کی تھی کہ جو ہے وہ ہمارے جتنے بھی رضاکار دوست ہیں وہ شامل ہو جائیں اور باقی سارا سلسلہ کار جو ہے اس کو ہم جو ہے وہ بہتر طریقے سے تاکہ چلا سکیں۔ تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ میری اس ویڈیو پیغام کے ساتھ ہی دوسرے دن جو ہے وہ تقریباً 300 سے زائد رضاکاروں کی ٹیم ہماری جو ہے وہ بن چکی تھی حلقے بھر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کوئی جگہ ہماری ایسی نہیں ہے جہاں پہ ہمارے رضاکاران جو ہیں وہ موجود نہیں ہیں۔ وہاں پہ انہوں نے سب سے پہلے اسکریننگ یہ کی کہ کون کون ایسے لوگ ہیں جن کے پاس رات اور صبح والی جو میں نے آپ کو بات بتائی ہے اس طرح کے جن کو فوری طور پر ایڈریس کیا جانا چاہیے تھا۔ اس کے علاوہ کچھ ہمارے مریض ایسے تھے جن کو ٹرانسپورٹیشن میں بہت مشکل تھی، ان کو جو ہے وہ گھر گھر ہم نے کوشش کی کہ ڈاکٹرز کے ذریعے ان کا ٹریٹمنٹ کروایا جائے۔ بلڈ بینک کے حوالے سے میں آپ کو صحیح بتاؤں کہ ہمارے جو لیکیمیا اور تھیلیسیمیا کے کیسز تھے وہ ریگولر بلڈ پہ ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، تو ان کے لیے مشکل یہ پیش آ گئی تھی کہ ہمارے جتنے بھی لوگ تھے وہ سارے بلڈ ڈونرز بھی ظاہر ہے کوارنٹائن ہوئے تھے، تو دوبارہ نئے سرے سے ہم نے اس کو ایکٹیویٹ کر کے تو ان لوگوں کو بھی ریلیف پہنچانے کی کوشش کی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی سیاسی کریڈٹ یا ڈسکریڈٹ والی بات نہیں ہے، یہ ایکٹیویٹی چونکہ مجموعی طور پر ایک جو ہے وہ ویلفیئر کی ایکٹیویٹی تھی، تو اس میں کسی بھی قسم کی سیاست جو ہے اس کو انوالو پھر میں سمجھتا ہوں شاید کرنا اتنا مناسب نہیں ہوگا۔ ڈاکٹر نثار انصر عبدالی صاحب، ڈاکٹر نثار انصر عبدالی صاحب اگر یہاں سے ممبر اسمبلی ہوتے تو ان کے کیا اقدامات ہوتے؟ دیکھیے جی، اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر فضل کرم ہے جو ہے وہ آپ نے مجھ سے یہ سوال پوچھا کہ یہ اگر میں ہوتا تو میں کیا کرتا۔ میں آپ کو صحیح بتاؤں کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو اتنے مرضی بھی مشکل حالات ہوں تو جو نمائندہ ہوتا ہے اس کو پھر عوام کے ساتھ ہونا چاہیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہماری جو جتنی قسم کی یہاں پہ لسٹیں بنی، میں سمجھتا ہوں ہمارے پٹواری صاحبان نے جو ہے وہ کچھ اسکول ٹیچرز کے ذریعے لسٹیں بنوائیں، ان ساروں کی تعداد کو دیکھتے ہوئے اور باقی سارے معاملے کو چیک کرتے ہوئے میں محسوس کرتا ہوں کہ اس کام کو بہت بہتر طریقے سے کیا جا سکتا تھا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہماری 2 دن کے اندر 300 سے زائد جو ہے وہ رضاکاروں کی اگر تنظیمیں بن سکتی ہیں تو ان تمام لوگوں کے ذریعے ہم ایمانداری سے ضرورت مند لوگوں کی لسٹیں جو ہیں وہ 1 گھنٹے میں بھی مکمل کرنے کی پوزیشن میں تھے۔ تو یہ کام جو ہے یہ ہماری حکومت نے ہمارے کھریٹا کی تحصیل میں تقریباً اس کے لیے 1.5 سے 2 ہفتے اس کام کے لیے لیے ہیں، اور 2 ہفتے کے بعد بھی جو لسٹیں جو ہیں وہ بنی ہیں تو مجھے بڑا افسوس ہے کہ آج تک ان لسٹوں کے ذریعے کسی ایک ضرورت مند کو بھی انٹائٹل نہیں کیا جا سکا۔ تو یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ اگر ہم لوگوں کی لسٹیں ہی بناتے رہیں گے تو اتنی دیر میں تو کرونا جو ہے وہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں کی ڈیولپمنٹس پہنچ جائیں گی، تو ابھی تک یہ جو ان لوگوں کو ریلیف نہیں مل سکا اس پر مجھے بڑی تشویش بھی ہے۔ اگر میں ہوتا تو میں کم از کم یہ جو ہمارے لوگ ہیں ان کو اتنی لمبی دیر جو ہے وہ نہ ہوتی، ہمارے سرکاری جتنے بھی وسائل ہیں ان کو حکومت کے تابع ہو جانا چاہیے تھا، یہ بھی نہیں ہو سکا، اور ایک مخصوص طریقے سے جو ہے وہ چھپ چھپا کے یا کوارنٹائن ہو کے تو جو ہے ایکٹیویٹیز بنائی جا رہی ہیں، اور وہ ان میں بھی کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ کوئی پولیٹیکل سٹرکچر جو ہے وہ متاثر ان کا نہ ہو، اسی بنیاد پہ کام ہو رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت اس طرح کی باتوں کا نہیں تھا، اس میں ہمیں فوری طور پر جو ہے وہ ہمیں ریلیفس کے جتنے بھی کام ہیں ان میں ہمیں فوری طور پر بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے تھا۔ میں ہوتا تو میں عوام کو یوں ان کے حال رحم و کرم پہ جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ میں نہ چھوڑتا۔ ڈاکٹر صاحب، یہاں سے 2-3 مرتبہ الیکشن بھی لڑے، سابق وزیر صحت بھی رہے، پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر کے مرکزی رہنماؤں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ حلقہ کھریٹا سے آنے والے الیکشن میں وہ امیدوار اسمبلی بھی ہو سکتے ہیں۔ میری مراد رفیق نیر صاحب سے، آپ کے تنظیمی ساتھی بھی ہیں، کولیگ بھی ہیں۔ لاک ڈاؤن کے بعد اس وقت تک ہم نے حلقہ کھریٹا میں انہیں کہیں بھی نہ دیکھا، نہ ان کی کوئی سٹیٹمنٹ دیکھی۔ ان کے بارے میں آپ کو کوئی جانکاری ہے؟ دیکھیے، یہ بہت ہی زیادہ پرسنل ہو جائے گا اگر میں ان کے بارے میں کوئی بات کروں۔ گزارش یہ ہے کہ ان کی اپنی کچھ مصروفیات ہیں، تو وہ ایک تو وہ انہوں نے رہائش بھی شاید میرپور رکھی ہوئی ہے، کافی لمبے عرصے سے وہ میرپور مقیم ہے، تو وہ دوسرا یہ کہ میرا خیال ہے وہ جو حکومتی ہدایات تھیں کہ جو تمام افراد ہیں ان کو اب کوارنٹائن ہو جانا چاہیے، تو وہ حکومتی جو احکامات تھے ان پر سختی سے عمل درآمد کر رہے ہیں۔ تو لیکن کوئی فکر والی بات اس لیے نہیں ہے کہ اور کھریٹا میں لوگوں نے ان جو ہے وہ کسی بھی شاید اور بندے کی کمی اس لیے محسوس نہیں کی کہ ان کے کھریٹا کے لوگوں کے
جو ہے وہ جتنے بھی معاملات تھے ان کو دیکھنے کے لیے یہاں کوئٹہ میں صرف میں ہی نہیں اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، اور وہ لوگ جو ہیں وہ کوئٹہ کے لوگوں کی خدمت میں مصروف عمل ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت ایسا وقت تھا جس وقت میں لوگوں کے ساتھ ہمیں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ان کی لوگوں کو ہماری ضرورت تھی۔ تو جو آپ نے سوال پوچھا، رفیق نیر صاحب میرے بھائی ہیں، میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں، لیکن ان کا ایک تو ان کا تھوڑا بہت صحت کا بھی شاید تھوڑا سا مسئلہ تھا، تو اس بنیاد کے اوپر وہ شاید میرپور ہی رہیں، یہاں نہیں آ سکے، لیکن یہاں کے لوگوں کو ہم نے ان کی کمی انشاءاللہ تعالیٰ محسوس نہیں ہونے دی۔ جی ڈاکٹر صاحب، ایسا کیا کرنا چاہیے اس وقت؟ ایسا کون سا عمل ہو جو کرونا کی وجہ سے اس وقت پوزیشن بنی ہوئی ہے اس سارے سنیریو میں وہ مؤثر ثابت ہو سکے؟ دیکھیے، جو میں نے آپ کو ایکٹیویٹی کا ذکر کیا ہے، یہ ایکٹیویٹی چونکہ میری صرف ذاتی ایکٹیویٹی تھی، اگر ساری پولیٹیکل جو پارٹیز ہیں وہ بھی اور باقی دیگر مکاتب فکر ہیں وہ مل کے، تو ہم یہ اس طرح کے ڈیزاسٹرز کی مینجمنٹ کے لیے ہم کوئی عہد کر لیں، کوئی تیہ کر لیں اور کوئی کوڈ آف کنڈکٹ طے کر لیں، تو میں سمجھتا ہوں شاید یہ زیادہ صحیح کام ہے، اور اس کے بغیر جو ہے اس سے کوئی اور اچھا کام جو ہے وہ کرنے کی شاید کوئی بھی اس پوزیشن میں نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں تمام سیاسی جماعتوں کو اپنے سیاسی ایجنڈوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اور تمام مکاتب فکر کو، تمام مخیر حضرات کو مل کے، تو ہمیں ایک کم از کم تحصیل کوئٹہ میں ایک ایسا فورم ضرور دینا چاہیے جس کی بنیاد پر، جس کے ذریعے جو ہے وہ پھر لوگوں کی ریلیف کا کام کیا جا سکے۔ آخر میں حلقہ کوئٹہ کے عوام کو، ہمارے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیے، دو باتیں گزارش کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو وائرس ہے اس کو بھی تھوڑا ٹیکنیکلی سمجھنے والی بات ہے۔ وائرس ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو جراثیم سے تھوڑا مختلف ہوتا ہے۔ جراثیم ایک زندہ چیز کا نام ہے، وائرس جو ہے وہ زندہ اور مردہ کی بارڈر لائن کے اوپر ایک چیز ہوتی ہے جس کو آپ ڈی این اے کا مرکب بھی کہہ سکتے ہیں، اور یہ جو مرکب ہوتا ہے یہ اکیلا پڑا رہے کہیں بھی تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، اس کو مردہ تصور کیا جاتا ہے، لیکن یہ جب انسانی خلیوں میں داخل ہو جاتا ہے تو پھر یہ دوبارہ جو ہے وہ نقصان کرتا ہے اور پھر وہ زندگی بھی پکڑتا ہے اور پھر وہ ریپلیکیٹ بھی ہوتا ہے۔ تو پہلے تو ہمیں یہ والی بات سمجھنی ضروری ہے۔ دوسری جو ہمارے لیے سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس سے بچ کیسے سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے میں لوگوں کی آگاہی کے لیے ایک پیغام دینا چاہوں گا کہ جو ابھی تک جتنی وائرس کے بارے میں انفارمیشن جو ہے وہ تمام ہمارے جو ہے وہ میڈیا جو ہے وہ شو کر رہا ہے، اس میں تھوڑا سا یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ یہ ساری جو ہے یہ کوئی تھیوری یا یہ بالکل کوئی آخری مکمل بات نہیں ہے۔ ابھی وائرس چونکہ نیا آیا ہے تو اس وائرس کے حوالے سے جتنی بھی قسم کی انفارمیشن آ رہی ہے وہ آہستہ آہستہ ڈیولپ ہو رہی ہے۔ دیکھیں، پہلے آپ نے سنا ہوگا کہ پہلے یہ خیال کیا جاتا تھا کہ یہ خالی اینیمل سے ہیومنز میں ٹرانسمٹ ہوتا ہے، تو ہیومن سے شاید ہیومن میں نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے چائنا میں بہت سارے ڈاکٹرز بھی انفیکٹڈ ہوئے۔ اب جو خیال کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہیومن سے ہیومن میں بھی ٹرانسمٹ ہوتا ہے، اور 3 فٹ پہلے وقفہ بتایا جا رہا تھا، اب 6 فٹ کر دیا گیا ہے۔ لیکن اس 3 اور 6 کے علاوہ ایک اور جو نئی بات آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ ہوا میں بھی اس کے پارٹیکلز سسپینڈڈ رہتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلی ضروری بات یہ ہے کہ لوگوں کو خود یہ دیکھنا چاہیے کہ کون سی جگہ جو ہے وہ انفیکشن والی جگہ ہو سکتی ہے، یا کون سی جگہ جو ہے وہ ایسی ہو سکتی ہے جہاں پہ وائرس یا وائرس زدہ بندہ ہو سکتا ہے، تو پھر ہمیں اس سے ضرور جو ہے وہ اجتناب کرنا چاہیے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ جو چائنا کا طریقہ تھا اس طریقے کے اوپر ہمیں جو ہے وہ جتنا حکومتیں تو ظاہر ہے کچھ زیادہ اتنا لمبا نہیں کر سکتی، ہمیں از خود جو ہے وہ جو ہی ہم محسوس کریں کہ ہمیں نزلہ زکام، گلے کی خراش یا دیگر جو ہے وہ باتیں ہو رہی ہیں یا اس طرح کی علامات ظاہر ہوں گی، تو ہمیں خود اپنے آپ کو جو ہے وہ آئسولیٹ کر لینا چاہیے۔ اور ایک آخری بات آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جتنے بھی پوسٹ مارٹم رپورٹس آئی ہیں ان کے مطابق یہ صرف پھیپھڑوں کے اوپر اثر نہیں کرتا، یہ دل کے اوپر بھی اثر کرتا ہے، یہ گردوں کے اوپر بھی اثر کرتا ہے، اور یہ دیگر تمام جسم کے جتنے بھی نظام ہیں ان ساروں کو بھی خراب اور تباہ کر سکتا ہے۔ تو اس کے حوالے سے علاج تو ابھی دور کی بات ہے، ویکسینز بھی بہت سارا ٹائم لگے گا ویکسینز بننے میں، تو ہمیں جو اس وقت ہم کر سکتے ہیں وہ صرف اور صرف احتیاط ہے۔ ہمیں تمام حکومتی جو اقدامات ہیں اور جو تمام حکومتی جو احکامات ہوتے ہیں ان ساروں کی ہمیں سختی سے پابندی کرنی چاہیے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر نثار انصر عبدالی صاحب ہمیں وقت دینے کے لیے۔ ناظرین، آپ نے ڈاکٹر صاحب کی باتیں سنی، احتیاطی تدابیر کے حوالے سے بھی انہوں نے گفتگو کی، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کریم اس ماہ مقدس کے صدقے جلد سے جلد ہم سب کو اس وبا سے چھٹکارا عطا فرمائے۔ اجازت چاہوں گا۔
تحصیل پریس کلب کھریٹا کی پوری ٹیم کے ساتھ واجد حسین چودھری کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔